خوشحال اور پرسکون زندگی جو ہوتی ہے اس کے دو سنہری اصول جو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. پہلے نمبر کے اوپر مال اور دولت کی ہوس. عموماً آپ لوگ یہ فکرہ سنتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی اس ہوس کو پورا کرنے کے لیے یعنی کہ مال اور دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے پوری زندگی اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اس کے سجے کیا ہو رہا ہے کوئی خبر نہیں ہوتی، اس کے کھبے کیا ہو رہا ہے کوئی خبر نہیں ہوتی. صرف اس کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے ایک ہی، کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کرنا پڑے، بس مال آنا چاہیے. ساری زندگی اسی سفر میں گزرتی ہے. اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے مال تو اکٹھا ہو جاتا ہے، دولت تو جمع ہو جاتی ہے، یہ جو اس کی ہوس ہوتی ہے یہ پوری ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم صحت نہیں ہوتی. کیا فائدہ اس مال کا، اس دولت کا، کہ جب اس کو ہنڈانے کا ٹائم آیا ہے، اس کو انجوائے کرنے کا ٹائم آیا ہے تو صحت ہی ساتھ نہیں دے رہی. تو ایک بزرگ تھا، اس نے اپنے بچوں کو یہ والی جو دولت کی ہوس ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے سمجھائی کہ اس کے 3 بیٹے تھے، ایک بڑا، ایک اس سے چھوٹا اور ایک سب سے چھوٹا. تھے تینوں جوان. گاؤں کے اندر ایک میلہ تھا. بزرگ نے کیا کیا کہ بچوں کو یعنی کہ تینوں بچوں کو کچھ پیسے دیے کہ بیٹا یہ لو پیسے، جاؤ جا کے کھاؤ پیو موج مستی کرو میلہ دیکھو. بڑے بیٹے کو اس نے 1500 دیا، چھوٹے کو جو درمیان والا تھا اس کو دیا 1000، اور جو سب سے چھوٹا تھا اس کو دیا صرف 100 روپیہ. ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یہ چیز کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم میں کم ہوتی ہیں، کوئی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی، دوسرے بندے کے پاس زیادہ ہوتی ہیں، تیسرے بندے کے پاس اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو ہم لوگ کمپلیکس فیل کرتے ہیں، اس کمی کو محسوس کرتے ہیں، شکوہ گلا. اب جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کو بڑا وٹ کہ ابے نے یہ گل چنگی نہیں کی تھی کہ انہوں 1000 روپیہ اس تو وڈے نو 1500 تو مینوں صرف 100. جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ سمجھدار عقل والا تھا، اتنے زیادہ پیسے تھے اس کے پاس. اس نے کیا کیا کہ میلے میں گیا، جو بھی اس کی ضرورت تھی کھانے پینے کی، کوئی ٹکٹ لینے کی، سب کو پورا کیا، اور جو باقی پیسے بچے اس کو محفوظ کر لیا، بچا لیا ابے کے ڈر سے. جو تیسرا بچہ تھا یعنی سوری جو دوسرا بچہ تھا جس کو 1000 روپیہ ملا تھا، اس نے بھی کھایا پیا، جو بھی ٹکٹ لینا تھا سب کچھ کیا، لیکن پیسے پھر بچ گئے. اب اس کے من میں خیال آیا یعنی کہ اس کی سوچ کہ پیسے تے ہون بچ ہی گئے، کیوں نہ تھوڑی موج مستی اور کر لیتی جائے. اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ کوئی مجرے کا انتظام تھا، کوئی ایسی کوئی چیز تھی، اس نے جناب ٹکٹ لیا، اس میں چلا گیا، مجرا دیکھا. پھر وہاں پہ ڈرنکس بھی چل رہی تھی، اس نے ڈرنک لی. اب جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کے پاس تو تھا ہی 100 روپیہ. اس نے کھایا پیا بھی خوب. اس نے جو بھی اس کی ضرورت تھی یعنی کہ جو ٹکٹ اس نے لینے تھے وہ بھی اس نے لیے، لیکن ہوا یہ کہ اس کے پیسے ہر ایک چیز کو کرنے کے بعد بھی برابر آئے، یعنی کہ کوئی پیسہ کم بھی نہیں ہوا اور کوئی پیسہ بچا بھی نہیں. موج مستی کی، رات کو گھر آئے، آ کے سو گئے. تو صبح ہو گئی، فجر ادا کی، سب نے ناشتہ کیا، تو ابے نے اپنی کچہری لگا لی کہ آ جاؤ بیٹا سناؤ کل کا میلہ کیسا رہا، مزہ آیا کہ نہیں آیا. جو سب سے بڑا بیٹا تھا، جو سب سے سمجھدار تھا، اس نے کیا کیا کہ ابے کو خوب موج مستی کی جو کہانیاں ہیں وہ سنائی کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کھایا، اور ابا یہ پیسے بچ گئے، یہ آپ لے لو.
اب جو درمیانہ بیٹا تھا، یعنی کہ جو اس سے چھوٹا تھا، اس کی باری آ گئی۔ ابی نے اس سے بھی پوچھا کہ سناؤ بیٹا تمہارا میلہ کیسے رہا؟ اب وہی چور کی داڑھی میں تنکا، اس نے بھی کھایا پیا بھی خوب، سب کچھ دیکھا، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا پورشن جس میں اس نے مجرا بھی دیکھا، ڈرنک بھی کی۔ اب سب کچھ بتا دیا، لیکن یہ چیزیں اب ابے کو بتائی نہیں جا سکتی۔ اب اس کی نظریں تھوڑی جھکی ہوئی تھی، تو ابے نے، ظاہر بات ہے اس نے بھی عمر گزاری ہوئی تھی، تو کہنے لگا بیٹا بس ٹھیک ہے، کچھ پیسے بچے نہیں ابو جی۔ تو اب آگی باری سب سے چھوٹے بیٹے کی، جس کے پاس صرف 100 روپیہ تھا۔ جی بیٹا بتاؤ آپ کا میلہ کیسے رہا؟ اس نے بھی ساری کہانیاں سنائی کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کھایا، میں نے وہ بھی دیکھا، لیکن ابا جو آپ نے مجھے پیسے دیے تھے وہ سارے خرچ ہو گئے۔ تو ابے نے پوچھا کہ بیٹا کوئی آپ کو ضرورت محسوس تو نہیں ہوئی، پیسوں کی کمی محسوس تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں ابا، سب ٹھیک تھا، بڑا ہی مزہ آیا۔ تو تب پھر اس ابے نے، یعنی کہ اس بزرگ نے، اپنے بچوں کو یہ والی حکمت سمجھائی کہ بیٹا دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے، مال بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ عاجز ہوتے ہیں، اپنی دولت کو، اپنے مال کو بڑی سمجھداری کے ساتھ اللہ کے ڈر سے استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کم ظرف ہوتے ہیں، ان کے پاس جب مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، تو وہ پھر اس 1000 والے بچے کی طرح، یعنی کہ ان کا مس یوز کرتے ہیں۔ ان کی اتنی اوقات تو نہیں ہوتی، وہ ڈیزرو تو نہیں کرتے، لیکن اللہ پتہ نہیں کیوں ان کو دیتا ہے، تو وہ پھر اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو گردن ہوتی ہے اس میں سریا آ جاتا ہے، انا پرست ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی بھی ضرورت، خاص کر جو جائز ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی ادھوری نہیں رہتی، بالکل اس چھوٹے بیٹے کی طرح پوری ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس سیونگ میں کچھ نہیں ہوتا، جمع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ جو دوسرا خوشحال زندگی کا سنہری اصول ہے، سکون والی زندگی کا سنہری اصول ہے، وہ ہے انتقام، یعنی کہ بدلہ۔ عموماً ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے، ہمارا امیج ہو سکتا ہے، مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، سکون ہو سکتا ہے، صحت ہو سکتی ہے، بچوں کا کیریئر ہو سکتا ہے۔ اور انتقام کی ضد میں، یعنی کہ بدلے کی ضد میں، ہمارا پھڈا کسی ایسے بندے سے ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہم کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اس زہر کو پی لیتے ہیں۔ اگزامپل کے طور کے اوپر جیسے فرض کرتے ہیں کہ میں 20-22 گریڈ کا آفیسر ہوں، اور میرا پنگا ہو جاتا ہے، میرا پھڈا ہو جاتا ہے ایک دوسرے یا تیسرے گریڈ کے بندے کے ساتھ۔ اب میری اتنی اونچی سیٹ ہے، میرے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، اور جو دوسرے یا تیسرے گریڈ کا بندہ ہے، ظاہر بات ہے وہ پی این ہوگا، یا کوئی سویپر ہوگا، یا کوئی مالی ہوگا، اسی ٹائپ کا بندہ ہوگا نا۔ اب میرا جب اس سے پھڈا ہوگا کسی چھوٹی سی بات کے اوپر، تو میں نے کیا کیا کہ اتنی اونچی سیٹ سے نیچے اترا ہوں اور آ کے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ظاہر بات ہے ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا نا کہ میں اتنی اونچائی پہ بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے گلے کو تو بوچھ لوں۔ تو جب میں نے اتنے چھوٹے بندے سے، یعنی کہ اس گریڈ کے بندے سے لڑنا ہے، تو مجھے نیچے تو اترنا پڑے گا، اس کی برابری پہ تو آنا پڑے گا۔ اور جب میں اس کی برابری پہ آؤں گا تو میں نے سبھی چیزوں کو قربان کر دیا ہے۔ اب میرے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب میں اس کے ساتھ لڑ رہا ہوں گا
اس کے اوپر تشدد کر رہا ہوں، جہاں ظاہر بات ہے میں تو سینئر ہوں، اس کا بڑا ہوں، باس ہوں، وہ آگے سے بولے گا تو نہیں. اب کچھ لوگ مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس سے کیا ہوگا کہ ایک میرا جو امیج ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. لوگ میرے بارے سوچیں گے یار کس طرح کا ظالم بندہ ہے، سوٹڈ بوٹڈ، اتنا بڑا عہدہ، اور دیکھو کتنے چھوٹے بندے کے اوپر، ماڑے بندے کے اوپر تشدد کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، سمتی اس کے پاس. تو لوگوں کی نظروں میں ظالم کون ہوا؟ میں. امیج ڈیمیج کس کا ہوا؟ میرا. سکون کس کا تباہ ہوا؟ میرا. تو یہ کنفرم بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے انسان کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو سیم اسی طرح آپ کو بھی دکھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کی ٹینشن لینی پڑتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی دوسرے انسان کو دکھ دیں اور آپ سکھی رہیں. کسی دوسرے انسان کو دکھ دینے کے لیے آپ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے سکون کو برباد کرنا پڑتا ہے، اپنے نرم بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، گھر سے باہر آنا پڑتا ہے. تو ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو شرارتاً ہم لوگ یہ کرتے ہوتے تھے کہ جو محلے میں گھر ہوتے ہیں، کسی کی بیل بجانی اور بھاگ جانا. اس نے باہر نکلنا، دیکھنا دائیں بائیں کوئی نہیں ہونا، ہم نے پھر آنا، پھر بیل بجانی، پھر بھاگ جانا. کبھی کبھار ہم نے ان کے ہاتھ بھی آ جانا، پھینٹی بھی کھانی. تو کسی کی بیل بجانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑا کہ گھر سے پہلے باہر آنا پڑا ہے، اس کی بیل کو مجھے بجانا پڑا ہے، اور بیل کو بجا کے پھر بھاگنا بھی پڑا ہے. اور پھر جب میں اس کے ہاتھ آ گیا ہوں مجھے پھینٹی بھی کھانی پڑی ہے. تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں لازمی، میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں لازمی اس کی بیل بجا کے ہی چھوڑوں. بیل کے بجائے بغیر بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایکسٹرا کی چیز ہے نا. تو سیم اسی طرح بہت ساری ایکسٹرا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری نہیں ہوتی، ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ لنک نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ پھر بھی ان کو اپنے کندھوں کے اوپر لے لیتے ہیں، اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، وہ والا زہر پی لیتے ہیں. اللہ حافظ.